السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد کی روایتی تہذیب اور معیشت کا سنگم کل ہند صنعتی نمائش نامپلی کے تاریخی نمائش گراؤنڈ میں اپنے پورے عروج پر ہے۔ 1 جنوری سے شروع یہ سالانہ نمائش میں اب سنکرانتی کی تعطیلات کے باعث عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا۔ اس مرتبہ نمائش میں ملک بھر کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے 2400 سے زائد چھوٹے بڑے سٹالز لگائے ہیں، جن میں کشمیر کے گرم ملبوسات، لکھنؤ کی چکن کری، سہارنپور کا فرنیچر اور راجستھان کی دستکاریوں کی وسیع ورائٹی پیش کی گئی ہے۔ عوام کی بڑی تعداد خاص طور پر گھریلو مصنوعات، الیکٹرانک اشیاء اور خواتین کے زیورات کی خریداری میں گہری دلچسپی لی رہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس سال نمائش میں نہ صرف تجارتی سرگرمیاں بڑھائی گئیں بلکہ تفریحی سہولیات کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا۔ بچوں کے لیے بڑے جھولے کے علاوہ حیدرآبادی پکوانوں کے فوڈ کورٹس بھی غیر معمولی ہجوم دیکھے جا رہے۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کے تحت پورے نمائش گراؤنڈ کو CCTV کیمروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے، جبکہ شی ٹیمز اور پولیس کے خصوصی دستے خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت الرٹ ہیں۔ ٹریفک کی روانگی کو برقرار رکھنے کے لیے نامپلی میٹرو اسٹیشن اور گاندھی بھون پر اضافی ٹرینوں کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ عوام کو مشورہ دیا گیا کہ وہ پارکنگ کی دشواریوں سے بچنے عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ ایگزیبیشن سوسائٹی کو توقع ہے کہ 15 فروری تک جاری رہنے والے اس میلے میں عوام کی مجموعی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ شبیر علی کانگریس پارٹی ترقی کے مترادف کاماریڈی میں کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے واضح کیا ہے کہ کانگریس حکومت عوام کی فلاح و بہبود اور علاقے کی ترقی کے لیے کام کر رہی۔ انہوں نے کاماریڈی ٹاؤن کے 6ویں وارڈ کے تحت شبیر علی کالونی کا وسیع پیمانے پر دورہ کیا۔ انہوں نے تقریباً 35 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے کیے جانے والے متعدد ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ کالونی کی شکل بدلنے کے لیے ترقیاتی کام اس دورے کے حصے کے طور پر شبیر علی نے کالونی کے مکینوں سے ذاتی طور پر مشکلات دریافت کی۔ مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرتے ہوئے CC روڈ کالونی میں اور 25 لاکھ روپے کے فنڈ سے نئی CC سڑکوں کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ نکاسیاب کے کاموں کے لیے 10 لاکھ روپے سے سیوریج کینال کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ کالونی میں بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بجلی کے نئے کھمبے اور اسٹریٹ لائٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ پینے کے پانی کی سہولت، لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے فنڈ سے 2 بورویل قائم کرنے کے علاوہ انہوں نے گوداوری پانی کی پائپ لائن کے کام کو منظوری دی ہے۔ ملک بھر میں سنکرانتی تہوار منایا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بھی سنکرانتی تہوار بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ TNGOs یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے صدر KR راج کمار اور ان کے دوستوں نے پتنگ اڑائی اور سنکرانتی کی مبارکباد دی۔ ظہیر آباد DSP B سیدا نائک نے مکر سنکرانتی کی مبارکباد دی اور ہر کوئی ٹریفک قوانین کے مطابق سفر کرے اور بحفاظت گھر پہنچ جائے۔ ارائیو الائیو پروگرام روڈ سیفٹی مہم کے ایک حصے کے طور پر ضلع پولیس محکمے کے ذریعے سنگاریڈی ضلع کے ظہیر آباد قصبے کے مضافات میں مہندرا اینڈ مہندرا فیکٹری کے احاطے میں منعقد پروگرام کیا گیا اور ظہیر آباد سرکل کے انسپکٹر شیولنگم، سب انسپکٹر وینے کمار اور سب انسپکٹر راجندر ریڈی، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ MVI وینکٹیہ کے علاوہ فیکٹری کے پلانٹ ہیڈ انیل اور کارکنوں نے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر DSP سیدا نائک نے کہا کہ ارائیو لائف پروگرام کا آغاز وزیر اعلیٰ نے کیا تھا۔ انہوں نے ہر ایک پر زور دیا کہ وہ ٹریفک قوانین کی پیروی کرے اور محفوظ طریقے سے گھر پہنچے۔ کار چلاتے وقت سیٹ بیلٹ پہنے اور 2 ویلر پر سوار افراد ہیلمٹ پہنے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہ نشے میں ڈرائیونگ کی وجہ سے بہت سے لوگ مر رہے اور سڑک حادثات میں 11,73,000 لوگ مر چکے ہیں۔ انہوں نے تمام لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ان حادثات کو روکنے کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل کرے۔ بعد ازاں انہوں نے تمام لوگوں کو روڈ سیفٹی رولز کی پابندی کا حلف دلایا۔ عادل آباد ضلع کانگریس کمیٹی صدر ڈاکٹر نریش جادو نے نرمل ضلع میں رواں ماہ کی 16 تاریخ کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دورے کے سلسلے میں منعقد ہونے والے عوامی جلسہ گاہ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلع نرمل پہنچے۔ عادل آباد ضلع انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ، ریاستی حکومتی مشیر و بودھن رکن اسمبلی سدرشن ریڈی اور اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان کا شال پوشی کرتے ہوئے پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا اور تہنیت پیش کی۔ بعد ازاں نرمل ضلع مستقل میں وزیر اعلیٰ کے جلسہ عام کے
مقام NTR منی اسٹیڈیم گراؤنڈ کا نرمل ضلع کے کانگریس قائدین کے ہمراہ معائنہ کیا اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے ہدایت دی کہ چیف منسٹر کے دورے کو کامیاب بنانے کے لیے تمام محکمے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ قومی راجدھانی میں صبح شدید سردی کے ساتھ ساتھ ہوا کا معیار بھی سنگین تشویش کا موضوع رہا۔ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ CPCB کے مطابق صبح 7 بجے دہلی کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس AQI 357 درج کیا گیا، جو بہت خراب زمرے میں آتا ہے۔ یہ گزشتہ کے مقابلے مزید گراوٹ ظاہر کرتا ہے جب AQI 337 تھا۔ راجدھانی کے کئی علاقوں میں AQI 300 سے تجاوز کر گیا، جس سے صورتحال مزید خطرناک ہو گئی۔ آنند وہار میں AQI 366 اور بوانا میں 361 ریکارڈ کیا گیا۔ جہانگیر پوری میں صورتحال سب سے زیادہ تشویشناک رہی، جہاں AQI 420 تک پہنچ گیا، اسے سنگین زمرے میں چلا گیا۔ مزید برآں RK پورم میں AQI 407، دوارکا سیکٹر میں 8 میں 403، پنجابی باغ میں 366، وزیر پور میں 386 اور چاندنی چوک میں 397 ریکارڈ کیا گیا۔ CPCB کے مطابق AQI 401 اور 500 کے درمیان ہونے پر ہوا کا معیار سنگین مانا جاتا ہے۔ قومی دارالحکومت میں BJP کے سینئر رہنما روی شنکر پرساد کی رہائش گاہ 21 مدر ٹیریسا کریسنٹ مارگ پر آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کے مطابق آگ مکان کے ایک کمرے میں بستر سے بھڑکی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ صبح 8 بجے واقعے کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی 3 فائر ٹینڈرز موقع پر روانہ کیے گئے۔ صبح 8:30 بجے تک آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی اور مقامی پولیس کو بھی اطلاع دی گئی۔ مکر سنکرانتی کا پرنور اور بابرکت تہوار پورے ملک میں عقیدت اور جوش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر کانگریس کی اعلیٰ قیادت اور سینئر رہنماؤں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ملک کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی اور امید، خوشی، یکجہتی اور خوشحالی کے پیغامات دیے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اپنے پوسٹ میں مکر سنکرانتی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مختلف خطوں میں منائے جانے والے فصلوں کے تہواروں کا ذکر کرتے ہوئے عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام تہوار نئے آغاز، امید اور مسرت کی علامت ہیں اور دعا کی کہ یہ تقریبات عوام کی زندگیوں میں خوشی اور خوشحالی لے کر آئے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی اپنے پیغام میں ہندوستان کی زندہ دل زرعی روایتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب پورا ملک فصلوں کے تہوار ایک ساتھ مناتا ہے تو فضا شکر گزاری، خوشی اور اتحاد سے بھر جاتی ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مکر سنکرانتی اور اس سے جڑے دیگر تہوار عوام کے لیے صحت مند اور خوشحال مستقبل کا پیغام ثابت ہوں۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے مکر سنکرانتی اور ماگھ بیہو کے موقع پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سورج کے اترائن ہونے اور نئی فصلوں کے استقبال کا یہ موقع ہماری ثقافتی ہم آہنگی اور فطرت سے گہرے رشتے کی علامت ہے۔ مکر سنکرانتی ہندوستان کا ایک اہم اور قدیم تہوار ہے جو سورج کے مکر راشی میں داخل ہونے اور اس کے اترائن ہونے کی علامت ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کے گزشتہ ہفتے انڈین پولیٹیکل ایکشن کمیٹی IPAC کے دفتر اور اس کے شریک بانی پرتک جین کے گھر پر چھاپے ماری اور تلاشی سے متعلق تنازعات کو لے کر کولکتہ ہائی کورٹ کی جسٹس سویرا گھوش کی سنگل جج بینچ ایک ساتھ 3 درخواستوں اور جوابی عرضیوں کی سماعت کرے گی۔ پہلے سماعت نہیں ہو پائی کیونکہ سماعت کے وقت کورٹ روم میں بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے جسٹس گھوش کورٹ روم سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اگلی سماعت مقرر کی۔ قابل ذکر ہے کہ 9 جنوری کو کورٹ روم میں ہوئی افراتفری کو دھیان میں رکھتے ہوئے کولکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سوجوئے پال نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں سماعت کے دوران کورٹ روم میں داخلے کو محدود کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں سماعت کے وقت صرف متعلقہ درخواستوں سے وابستہ فریقین اور وکلاء کو ہی اجازت دی گئی تھی، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا جسٹس گھوش آخرکار اس کیس کی سماعت کریں گے کیونکہ اسی معاملے میں ED کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔
जस्टिस घोष की बेंच के सामने जिस दरख्वास्त पर समाअत होना है वो ईडी ने दाखिल की है। इसमें मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर 8 जनवरी को उन 2 मुकामात पर छापे और तलाशी कार्रवाइयों के दौरान मरकजी एजेंसी के सरकारी काम में रुकावट डालकर अपने आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है। राजधानी के बंद पड़े राजघाट थर्मल पावर प्लांट के मेगा रीडेवलपमेंट की तैयारी का मंसूबा बनाया गया है। तकरीबन 28 एकड़ पर फैला हुआ ये पावर प्लांट पिछली एक दहाई से ज्यादा अरसे से बंद पड़ा है, जिसे अब दिल्ली हुकूमत के महकमे तवानाई ने जदीद नाइट लाइफ, सकाफती और तफरीही मरकज के तौर पर तैयार करने का फैसला किया। इस मंसूबे के लिए हुकूमत ने न्यूयॉर्क के हाईलाइन पार्क और लंदन के बैटरसी पावर स्टेशन जैसे बैनुल अक़वामी मॉडल्स का मुताला किया। मुजव्वज़ा प्लान के तहत यहाँ कैफ़े, लाइव कॉन्सर्ट, सूफी नाइट्स और ओपन एयर खुली फिजा में परफॉर्मेंस की जगह बनाई जाएंगी। इसका मकसद दिल्ली में रात के वक्त तफरीही इख्तियारात को बढ़ाना और सयाहत के जरिए आमदनी के नए ज़राए पैदा करना है। ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त होगा, जिसमें यमुना के किनारे चहलकदमी की जगह और शमसी तवानाई से चलने वाली पैडल बोट्स जैसी सहूलियात शामिल होंगी। फिलहाल ये तजवीज़ मंसूबा बंदी के मरहले में है और काबीना की मंजूरी के बाद इस पर ज़मीनी सतह पर काम शुरू करने के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की जाएगी। इस रीडेवलपमेंट के लिए महकमे तवानाई ने दुनिया भर की कामयाब मिसालों को बुनियाद बनाया। इसमें जर्मनी की ज़ोलोरेन कोल माइन और कनाडा का टोरंटो सिटी डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। हुकूमत का ख्याल है कि दिल्ली में शाम के तफरीही इख्तियारात सिर्फ मॉल्स और फिल्मों तक महदूद है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के अमल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्जाम आयद किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरी निज़ाम को कमजोर करने के मकसद से फर्जी वोट बनवाने की साजिश कर रही और अगर वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की हेरा फेरी सामने आई तो इसके जिम्मेदार अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि वोटर लिस्ट के खुसूसी गहरी नजरसानी के अमल के जरिए बीजेपी एक बार फिर फर्जी वोटर तैयार करने की कोशिश कर रही। उनका इल्जाम है कि हुक्मरान जमात जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करने पर आमदा है और इंतखाबी अमल को मुतासर करना चाहती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी साबित हुई तो सिर्फ फर्जी वोट बनवाने वाले ही नहीं बल्कि इस अमल में शामिल सरकारी अफसरान और मुलाजमीन भी कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। समाजवादी पार्टी के रियासती दफ्तर लखनऊ में मुख्तलिफ अजला से आए कारकुनान और रहनुमाओं से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि FIR का एक बाकायदा मसूदा तैयार कर लिया गया है जो पार्टी के तमाम बूथ लेवल एजेंट्स और बूथ इंचार्जेस को भेजा जा रहा ताकि जरूरत पड़ने पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जा सके। तमिलनाडु में 4 रोज़ा पोंगल फेस्टिवल के अख्ताम के मौके पर 17 जनवरी को कानम पोंगल सैर व तफरीह के लिए इस शहर में 16,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 1500 होमगार्ड्स सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर A. अरुण की हिदायत के मुताबिक वर्दी और सादा लिबास में पुलिस एहलकारों की तैनाती के अलावा ये यकीनी बनाने के लिए कई दीगर इक़दाम भी किए गए हैं कि तमाम मुकामात पर सख्त निगरानी रखी जाए, जिसमें मारूफ मरीना बीच भी शामिल है, जहां रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों लोगों के जमा होने की उम्मीद है। रियासती पुलिस, सिटी पुलिस और होमगार्ड्स के तकरीबन 16,000 पुलिस एहलकार इस दिन सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। पुलिस एहलकार मरीना बीच पर कामराजर सप्लाई के पूरे हिस्से में तैनात रहेंगे, जहां बड़ी तादाद में लोगों के MGR, जयललिता, अन्ना और करुणानिधि की यादगारों पर आने की तवक्को। पुलिस ज़राए ने बताया कि मरीना और बेसेंट नगर एलिट्स बीच पर साहिल समंदर की गश्त के लिए ऑल टेरियन गाड़ियां भी तैनात की जाएंगी। थाईलैंड में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां चलती हुई मुसाफिर ट्रेन पर एक क्रेन गिरने से कई बोगियां पटरी से उतर गई। इस अलमनाक वाक़े में कम से कम 22 अफराद
हलाक होने की इतला है, जबकि 30 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हुए। इतला के मुताबिक यह हादसा सुबह बैंकॉक से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर सख्यू ज़िले में पेश आया। इस इलाके में हाई स्पीड रेल मंसूबे के तहत तामीराती काम जारी था। इसी दौरान तामीराती मुकाम पर मौजूद एक क्रेन बेकाबू होकर नीचे गिर गई। ऐन इसी वक्त एक मुसाफिर ट्रेन पटरी से गुजर रही थी। क्रेन के गिरने के नतीजे में ट्रेन की मुतअद्दिद बोगियां पटरी से उतर गई और चंद बोगियों में आग भी भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में तकरीबन 150 मुसाफिर सवार थे। हुकाम ने हलाकतों और जख्मियों की तस्दीक करते हुए कहा है कि वाक़े से मुतल्लिक़ मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।วอ10แล้วยังติดในรถอีกหลายรายยังอยู่ในวอกี้อีกหลายรายโครงสร้างทั้งหมดไม่เสถียร जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।